آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک اعلیٰ سطحی سیاسی اور معاشی وفد کے ساتھ بیجنگ پہنچ چکے ہیں۔ ان کے ہمراہ امریکی گلوبل ٹیک کمپنیوں کے سربراہان اور جدید ٹیکنالوجی کے تاجر بھی ہیں۔ ٹرمپ صاحب کی چینی صدر شی جن پنگ سے 2 تفصیلی ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ موٹے موٹے مسائل جو زیر بحث آ سکتے ہیں وہ ایران امریکہ تنازع، تائیوان کا مستقبل اور اسے امریکی اسلحے کی فراہمی، اور 2 طرفہ تجارت سے جڑی پابندیوں اور رکاوٹوں کا کوئی حل اگر نکل سکے تو نکالنا ہے۔ چین اور امریکہ کے تعلقات 1970 میں بحال ہوئے تھے اور رچرڈ نکسن پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے بیجنگ کا دورہ کیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً ہر امریکی صدر نے یہ روایت نبھائی۔ صدر شی جن پنگ نے 2015 میں وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت میں 2017 میں بیجنگ یاترا کی تھی، مگر تب کے اور آج کے عالمی حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بے شک۔ ایسے وقت جب امریکہ کا سپر پاور رتبہ آبنائے ہرمز سے لٹکا ہوا ہے، صدر ٹرمپ کے دورے سے ہمیں کم از کم کیا توقعات وابستہ کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارے بس سے یہ سوال باہر ہے، اسی لیے ہم نے 2 دگگجوں کو اس پروگرام میں شامل کیا ہے۔ ایک ہیں واشنگٹن سے ہمارے نامہ نگار انور اقبال صاحب جو ہر ایسے موقع پہ ہماری مدد کرتے ہیں، اور دوسرے ہیں الہان نیاز صاحب، قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ سے وابستہ ہیں، حالات حاضرہ کے مصنف بھی ہیں اور ڈان میں بھی باقاعدگی سے لکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب آپ دونوں کا۔ تو اب انور اقبال صاحب آپ سے کیا پوچھیں؟ نہیں، میں ایک کچھ تو پوچھنا ہے نا یار وسعت، میں یہ پوچھ سکتا ہوں۔ نہیں وہ سمجھ گئے۔ اچھا چلے صحیح ہے جی انور۔ دیکھیں میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ کل یہاں ایک سیمینار ہوا تھا سارے دن کا۔ یہاں ایک تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے سیپا، CEPA، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10th موسٹ انفلوئنشل تھنک ٹینک ہے۔ تو اس میں سارا کا سارا دورہ چین پہ تھا۔ اس میں جو ایک بات جس پہ سب کا اتفاق تھا کہ اس دورے سے کوئی بریک تھرو یا کوئی بڑا ڈیل ایکسپیکٹ کرنا غلطی ہوگی۔ اس میں کوئی بریک تھرو نہیں ہونے لگا، کوئی بڑی ڈیل نہیں ہونے لگی۔ ان کا خیال ہے کہ تجارت پہ بھی بات چیت ہوگی، کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی، ٹیرف میں بھی کمی آ سکتی ہے، ایران پہ بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن اس میں ایران کے والے سے انہوں نے یہ کہا کہ صدر ٹرمپ ان سے وہ کہیں گے چائنا سے کہ آپ کا تیل پھنسا ہوا ہے، آپ کو گزرگاہ چاہیے ہم سے زیادہ، تو آپ جو ہے آپ بھی ہماری کوششوں کو جوائن کریں اور ایران پہ دباؤ ڈالیں۔ تو اور اس میں پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ ایران اس کے جواب میں بات ٹال دے گا۔ اسی طرح صدر ٹرمپ کاؤنٹر کرنے کے لیے تائیوان کا مسئلہ اٹھائیں گے اور چائنا اس کے جواب کو ٹال دیں گے۔ اسی طرح گفتگو میں یہ بھی کہا گیا کہ چائنا جو ہے اس نے اتنا ذخیرہ کر لیا ہے تیل کا کہ اگر کچھ دن اور امریکی ناکہ بندی چلی اور ایران کی بھی ناکہ بندی چلی تو چائنا سروائیو کر سکتا ہے۔ اس لیے چائنا میں بھی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے، امریکہ میں بھی کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے کہ کیونکہ امریکہ کو تیل وہاں سے سپلائی نہیں ہوتا، ان کے سورسز الگ ہیں۔ تو اس لیے بقول ان کے کہ ہم کوئی بہت بڑا میجر بریک تھرو ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ ویسے انور آج سننے کو ملا ہے کہ ایک چائنیز سپر ٹینکر ٹرانزٹ کیا ہے آبنائے ہرمز سے، ظاہر ہے کہ لیکن وہ ایک بیرل میں قطرہ ہے، ظاہر ہے جتنی ریکوائرمنٹس ہیں۔ پچھلے دنوں میں انور ہم اس پہ ہی بات کر رہے تھے اور ابھی اعلان کو بھی شامل کرتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایک لحاظ سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں بیجنگ۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے جنگی مقاصد پورے ہوتے اور رجیم چینج ہو گئی ہوتی اور ایک پرو امریکن گورنمنٹ یا وٹ ایور وہاں پر قائم ہو گئی ہوتی تو پھر یہ جاتے وہاں پر فاتح ایران بن کے، رائٹ؟ لیکن اٹس کوائٹ دی اپوزٹ۔
ایک لحاظ سے، اور یہ رابرٹ کیگن جو آپ کے جو سپر ہاک ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی شاید یہ شکست ویتنام سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگی امریکہ کے لیے، امریکن ایمپائر کے لیے. تو اگر تائیوان کی بات ہوتی بھی ہے تو کیا چین نے یہ نہیں دیکھا کہ یار اگر آپ تائیوان میں آپ مقابلہ کرنے کا سوچ رہے تھے، آپ ایران کو نہیں سنبھال سکے؟ تو ڈو یو تھنک اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے کہ اس وقت ٹرمپ قدرن ویک وکٹ پر ہے اور بیجنگ جی جن پنگ ایک لحاظ سے کانفیڈنٹ پوزیشن میں ہے؟ یہ تو واشنگٹن میں بھی اکثریت کی یہی رائے ہے. بس ایک بات میں ایڈ کر دوں، آپ نے بات کی آپ نے ہرمز کی، تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سمجھوتا ہوا ہے ایران، عراق اور پاکستان کے درمیان، جس کے تحت عراقی تیل پاکستان کے لیے آپ نے ہرمز سے گزر سکے گا، اور شاید امریکہ کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہے. بالکل. تو تم یہ ہے کہ واشنگٹن میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت ویکر پوزیشن میں ہے کمپیئر ٹو چائنا، اور اس وقت امریکہ درخواست کرنے جا رہا ہے چائنا سے کہ آپ یہ ہمارا کام کرا دیں، اور آپ چاہے جتنا بھی پروجیکشن جو آپ کی جتنی بھی ہو اسٹرینتھ کی، اگر آپ کسی سے درخواست کرنے جاتے ہیں تو آپ ویکر سائڈ ہوتے ہیں، اور بات آپ کی نہیں سنی جاتی، بلکہ جو آپ کی درخواست جس سے آپ کر رہے ہیں اس کی بات سنی جاتی ہے. اچھا، اس درخواست کے ساتھ انور کیا کچھ سویٹنرز بھی لگائے جائیں گے؟ مثلاً یہ ہے کہ جو محصولات وغیرہ میں کمی ہے، ٹیرف میں جو ٹرمپ صاحب کا پسندیدہ موضوع ہے، اس پہ بھی بات ہوگی کہ ہم آپ کو جناب 1 سال 2 سال بعد کریں گے جو ہم ابھی کر رہے ہیں، تو اس کی راہ نکال دیں، اس کے لیے کوئی انسینٹیو دے دیں چائنا کو، تاکہ ٹرمپ یہ سمجھیں کہ اس سے ہو سکتا ہے چائنا کا دل پگھل جائے اور وہ زیادہ ایکٹیولی ایران والے مسئلے میں ان کی کچھ مدد کر سکے. کہا تو یہ جا رہا ہے اس تناظر میں نہیں، لیکن یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پہ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا اور ٹیرف میں کمی آئے گی، اس لیے کہ چائنا سے اگر اوور آل تعلقات بھی بڑھانے ہیں تو اس کے لیے ٹیرف میں کمی لانا بہت ضروری ہے. اور پھر یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سمٹ ہے وہ یعنی ایک کوشش ہے کہ مخالفت کے باوجود اپنی پوزیشن پہ قائم رہتے ہوئے بھی جو امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک بات چیت کا سلسلہ ہے وہ قائم رہے، اور جو اختلافات ہیں وہ ایک حد سے آگے نہ بڑھیں. اور اس وزٹ کو سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کسی بھی بڑے مسئلے کو، چاہے وہ تجارتی ہو یا سیاسی، اس کو حل کر دے گا، تو یہاں کے ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ بہت ذرا پریمیچور ہے. ٹھیک ہے. الہان نیاز، ہم آپ کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں گفتگو میں. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، میرے خیال کچھ ہفتے ہی گزر گئے تھے تو ہم نے آپ کو مدعو کیا تھا شو پر، تو اس وقت ہم سب کافی کرٹیکل تھے. جو اس وقت چین کا ایک بالکل ہی آپ سمجھے نیوٹرل نہیں کہوں گا، لیکن مطلب آن دا سائڈ لائن ایسا لگ رہا تھا جیسے دھنیا پی کے بیٹھے، ایسا کہ یار یہ مطلب کیا ہو رہا ہے یہاں پر. لیکن اب اگر ہم تھوڑا سا obviously with the benefit of hindsight ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار شاید وہ ایران کی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ ہوں گے. تو اس وقت جو ہم اوور آل سینیریو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بیجنگ کی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ تھینک یو زرار. اس میں 1-2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی یہ جنگ جو ہے ختم نہیں ہوئی ہے، اور اس کا جو بھی فائنل آؤٹ کم ہے وہ اگلے 1 2 3 4 5 مہینوں میں ہمیں شاید کچھ پتہ لگنا شروع ہو. اس جنگ میں ایران نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، امید سے بہت بہتر جو ہے انہوں نے امریکہ کو نقصان بھی پہنچایا ہے اور اپنا جو ہے دفاع بھی کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایرانیوں نے ہارموز کے اوپر اپنا چوک ہولڈ رکھ لیا ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف امریکہ مگر پوری دنیا کو، خاص طور پہ جو انڈسٹریلائزڈ ملک ہیں، ایسٹ ایشیا کے جو ملک ہیں جو بہت زیادہ جو ہے امپورٹ کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، ان کو مصیبت جو ہے پڑ گئی ہے کہ اب ہم آگے جا کر اپنی انرجی سیکیورٹی کو کیسے جو ہے انشور کریں. اور اس جو ہارموز کے اوپر جو ایران کا کنٹرول ہے اس کو ہٹانے کے لیے امریکہ کے پاس ایز سچ کوئی عسکری آپشن نہیں ہے، وہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہی جو ہے اوپن ہوگا. سو ان دیٹ سینس جو ایرانی جو ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک اسٹریٹیجک لیول پہ، ایک بڑے لیول پہ جو ہے
ایک فتح امریکہ کے اوپر حاصل کر لی ہے. اب آگے جو ہے اگر یہ جنگ چلتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا کے لیے بہت تباہ کن ہوں گے. اس کے اگر لیٹ سے اگر جنگ ریزیوم ہوتی ہے, ٹرمپ صاحب واپس آتے بیجنگ سے اور کہتے ہیں چلو بھائی بمباری دوبارہ شروع کرو, تو اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ ایک تو آبویسلی ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. ایران کے اوپر جب بمباری ہوگی تو وہ تمام جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کی انرجی اور پاور اور جی کمیونیکیشنز کا انفراسٹرکچر اس کو اڑا دے گا. اس کا جو اوور آل دنیا کے اوپر اثر ہوگا ان ٹرمز آف ریسیشن اور باقی چیزیں, وہ ظاہر ہے سب اس پہ بہت بیڈلی جو ہے وہ ہرٹ ہوں گے. چین جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹنگ نیشن ہے. اس کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو ایک نارمل سی تھی گلوبل ٹریڈ میں, فلوز میں, جو ہے وہ دوبارہ سے آ جائے. سو آئی تھنک کہ چینی ڈیفینیٹلی جو ہے اس چیز کے اوپر امریکنوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ مزید لڑنے سے جو آپ کو ٹرمز مل سکتے ہیں وہ امپروو نہیں ہوں گے, وہ صرف ڈیٹیریٹ ہوں گے, اور آبویسلی باقی دنیا کے لیے بھی جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جب ٹرمپ صاحب آ رہے تھے چین, تو انہوں نے ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ بیسکلی اس جنگ کے دوران چائنیز ہیو بین ریلیٹیولی گڈ. جس کا ان کا کیا مطلب تھا؟ ان کا بیسکلی مطلب یہ تھا کہ چین کے پاس کچھ ایسی لیوریج ہے جو ہارڈ لیوریج ہے جو وہ امریکہ کے اوپر جو ہے ایکسرسائز کر سکتا تھا. اور وہ سب سے بڑی لیوریج یہ تھی کہ چینیوں کے پاس ریئر ارتھ کے ایکسپورٹس ہیں, اور ان ریئر ارتھ کے ایکسپورٹس کو چین نے کچھ حد تک کم تو کیا ہے پچھلے 1 سال کے دوران, مگر اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں ان کی ٹریڈ سٹیٹسٹکس کو تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ریئر ارتھ میگنیٹس ہیں, جو سب سے امپورٹنٹ آئٹم ہیں ان دی مینوفیکچر آف ویپنس, اس کا تقریباً اسی طرح سے ایکسپورٹ جو ہے جاری ہے چین سے امریکہ تک. اور جو باقی کچھ ریئر ارتھ کے مٹیریلز ہیں اس میں کمی ضرور آئی ہے, جس کی وجہ سے امریکن ٹیک کمپنیز جو ہے پریشان ہیں, اس لیے شاید اتنے سارے ان کے سی اوز بھی آئے ہیں صدر ٹرمپ کے ساتھ. بٹ فنڈامنٹلی چینیوں نے کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا, جس سے مراد ہے کہ کوئی بھی ایسا جو ہے تجارتی یا سفارتی قدم نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے امریکہ مجبور ہو کہ ایکچولی اس جنگ کو وہ ختم کرے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے بیسکلی ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے چین کو ایک لحاظ سے ایک اسٹریٹجک ونڈ فال دے دیا ہے. اب چینی جو ہیں اس اسٹریٹجک ونڈ فال کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا کریں گے؟ اگر وہ اسی طرح جو ہے کھیلتے رہتے ہیں جس طرح انہوں نے ابھی تک جو ہے دکھایا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ واپس چلا جائے گا, شاید جنگ بھی دوبارہ شروع ہو جائے, اور پھر جو ہے پوری دنیا میں جو ہے ایک بہت بڑا مصیبت کھڑی ہو جائے سب کے لیے. سو آئی تھنک جو چائنیز جو ہیں وہ اپنی لیوریج جو ہے وہ ایز سچ ابھی تک استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ شاید اسی امید میں بیٹھے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے امریکنوں کو خود ہی جو ہے ہوش آ جائے گا. سو آئی تھنک دیٹ از میجر ویکنس پرہیپس ان دیئر تھنکنگ. مطلب ابھی انہوں نے امریکہ کی جگولر وین کاٹنے کی کوشش نہیں کی, پانی بند کرنے کی کوشش نہیں کی, یہ کارڈ ابھی بھی ہاتھ میں ہے, ابھی ٹیبل پر پلے نہیں کیا. انور, ہم اکثر آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں, اور لیکن کیونکہ چیزیں تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں تو میں آپ سے ابھی کا جائزہ لینا چاہ رہا ہوں. پولیٹیکل کاسٹ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ, شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کیلکولیشن تھی کہ جی وار پریزیڈنٹ ہمیشہ پاپولر ہی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اب پولز اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یقیناً ایران کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ یہ ہے کہ اب جتنا اس جنگ کو ہم کھینچتے رہیں گے اتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے پولیٹیکل کاسٹ بڑھتا جائے گا. کیا آپ کو یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ میں کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے کہ جیسے امریکہ ایک شکست خوردہ فریق ہے اور ایران سے وہ جنگ ہار چکا ہے. اور اگر یہ فیلنگ ہوئی تو میرا خیال ہے ایون ڈیموکریٹس بھی متحد ہو جائیں گے, کیونکہ امریکہ میں ابھی کوئی ایسا موڈ نہیں ہوا ہے کہ امریکہ کو سپر پاور نہیں رہنا چاہیے اور امریکہ کو اپنی پاور جو ہے ایگزرٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ ڈومیسٹک کنسیڈریشن
جو ہے وہ کیا ہے، اس میں بالکل صدر ٹرمپ کو نقصان پہنچا ہے اور ان کی جو ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے صدر کے طور پہ جانے جائیں جنہوں نے فتح حاصل کی، شکست نہیں حاصل کی، اور اس لیے ان کی ساری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کیونکہ ایسا ارینجمنٹ ہو جائے جس میں وہ اپنی بھی وکٹری، ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا کہ ایران اپنی جگہ اپنی وکٹری کلیم کر لے اور ہم اپنی ایک وکٹری کلیم کر لیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ صدر ٹرمپ اب الیکشن نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے، اس بات کو پہلے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اب انہوں نے تسلیم کر دیا. 3-4 دن پہلے انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہمارا جو اگلا ٹکٹ ہوگا اس میں وینس ہوں گے اور روبیو ہوں گے. ان سے پوچھا کہ صدر کا امیدوار کون ہوگا، نائب صدر کا کون، وہ کہنے لگا یہ آپ لوگوں کا کام ہے، آپ ڈیسائیڈ کریں گے کنونشن میں، لیکن اب یہ ہوں گے میرا نام ٹکٹ پہ نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی جیتے گی یا ہارے گی، وہ چاہیں گے کہ جیتے، لیکن ان کا اتنا بڑا کنسرن نہیں ہے، لیکن وہ ریپبلکن بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھے. وہ ایک زمانے میں ڈیموکریٹ سے، پھر ریپبلک آ گئے آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ، پھر اپنے آپ کو ریپبلکن سے اٹیچ کر لیا، تو ان کی کوئی خاص ہمدردیاں نہیں ہیں. ہاں، ان کا جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن اگر ہار گئے تو ایک چیز وہ کر کے جانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امریکی ان کو ایسے صدر کے طور پہ یاد کریں. ایران تو بیچ میں آ گیا، ایران ان کا کنسرن نہیں تھا، وہ میرا خیال اسرائیل کے کہنے پہ پھنس گئے. اس میں ان کو جو شوق ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے صدر کے طور پہ جانے جائیں جنہوں نے امیگریشن کا مسئلہ حل کر دیا. آپ دیکھیں ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر خاموشی سے مثلا اس سال اتنے لوگوں کو ڈی نیچرلائز کیا گیا جتنے 10 سال میں بھی نہیں ہوئے تھے. تو اس چیز پہ وہ خاموشی سے عمل کر رہے ہیں، اور اسی چیز سے، اور ان کے جو ووٹرز ہیں، خاص جو ان کے ووٹر ہیں ریپبلکن پارٹی کے نہیں، ان کا بھی فوکس یہ ہے کہ یہ جو نیلے پیلے کالے لوگ آ گئے ہیں ان کو امریکہ سے نکالو. اور اس چیز کا ایران کی وار کا اس پہ اثر نہیں پڑتا. تو میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ پہ اس کا بھی بہت بڑا دباؤ ہے ضرور، لیکن اتنا بڑا دباؤ لیکن نہیں ہے. اتنا نہیں ہے کہ کوئی فرق پڑے. چلے ایک وقفہ لیتے ہیں، وہ جاری رہی.